بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، نئے سال کی ابتدا ہے۔ ہر شخص آنے والے سال کا منتظر ہے۔ 2020 اپنے اختتام پر ہے اور 2021 کی ابتدا ہونے جا رہی ہے۔ یقیناً پوری دنیا کے اندر نئے سال کی ابتدا میں ایک جشن کا ماحول، ایک نئے سال کی ابتدا کے اندر خوشی کا ماحول انسانیت کے اندر نظر آتا ہے، اور ہر ایمان والا اس چیز کے اندر غور و فکر ضرور کرتا ہوگا کہ نئے سال کی ابتدا میں نئے سال کے لیے اسلام نے کیا پیغام دیا ہے، نئے سال کے استقبال کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ عمل رہا ہے، صحابہ کا کیا عمل رہا ہے۔ ہر ایمان والا اس کے اندر غور و فکر کرتا ہے۔ ہر انسان یہ سب کچھ جاننے کے باوجود کہ ہر نئے سال کی ابتدا ہر ایمان والے کو، ہر عقل مند انسان کو اس چیز کا سبق دیتی ہے کہ اگر تیری زندگی مثال کے طور پر 60 سال کی ہونی تھی تو تیری زندگی کی لمحات میں سے، تیری عمر میں سے 1 سال کم ہو چکا ہے۔ ہر انسان اس چیز سے واقف ہے۔ بہرحال ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلام نے نئے سال کے استقبال کے لیے ایمان والوں کو اور انسانوں کو کیا پیغام دیا ہے، اور صحابہ کا کیا عمل رہا ہے۔ محترم ناظرین، ہماری نگاہوں کے سامنے نئے سال کی ابتدا پر جو جشن اور جو خوشی کا ماحول نظر آتا ہے وہ 2 چیزوں پر منحصر ہے، اور اسلام نے ان دونوں چیزوں کو ناپسند کیا ہے، اور صرف اسلام ہی کے اندر نہیں بلکہ دیگر مذاہب کے بھی اندر ان دونوں چیزوں کو ناپسند کیا گیا ہے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ نئے سال کے موقع پر عام طور سے کلب سجائے جاتے ہیں، اور لوگ کلبوں کے اندر جمع ہوتے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، مرد اور عورت ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ وہاں نہ کسی کو بیٹی کا احترام رہتا، نہ بہن کا احترام رہتا، نہ اس چیز کا خیال رہتا کہ میری نگاہوں کے سامنے جو عورت ہے وہ میرے ماں کے قائم مقام ہے، اس لیے کہ وہاں ایک دوسری چیز بھی ہوتی ہے کہ جس سے انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے،
جسے استعمال کرنے کے بعد انسان کی حیا ختم ہو جاتی ہے، اور وہ ہوتی ہے شراب۔ نئے سال کی ابتدا پر صرف ان دو چیزوں کا جشن ہوتا ہے، ایک شراب کا اور ایک شباب کا۔ بہرحال دنیا کس ماحول اور کس فضا کے اندر زندگی گزار رہی ہے، ہمارے لیے یہ لائحہ عمل نہیں ہے۔ ہمارے لیے لائحہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کا عمل ہے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ گزرنے والا ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر سال ہماری زندگی سے کم ہو رہا ہے، اور ہم نے اپنے اس گزرے ہوئے وقت کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا ہے کہ اس گزرے ہوئے وقت کے اندر ہم نے اسے کتنا کامیاب بنایا اور کتنا ناکام بنایا ہے۔ ورنہ ہر نیا آنے والا وقت ہمیں اس چیز کا پیغام دیتا ہے کہ تم اپنے گزرے ہوئے وقت سے سبق سیکھو، کہ جو نقصان تم نے گزرے ہوئے وقت میں جھیلا ہے، جو غلطیاں، جو خامیاں، جو کمی تم سے گزرے ہوئے وقت میں ہوئی ہے، آنے والے وقت کے اندر، آنے والے مہینے کے اندر، آنے والے سال کے اندر تم سے وہ غلطیاں، وہ خامیاں، وہ کوتاہیاں، وہ نقصانات، وہ کمی نہ ہونی۔ یہ ایک عقل مند انسان کے لیے۔ بہرحال بات طویل ہو جائے گی۔ ہم یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں جب نیا مہینہ آتا یا نیا سال آتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک دعا کا ورد کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ حدیثوں کے اندر، مختلف روایت کے اندر اس دعا کا تذکرہ آیا۔ شاید ابھی تک آپ کے کانوں تک وہ دعا نہ پہنچی ہو، اور پہنچی بھی ہو تو شاید آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا ہو۔ آج جبکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ آپ تک وہ بات نہ پہنچی ہو، اس لیے کہ دیگر علماء کی جانب سے وہ دعا واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، لیکن شاید آپ نے اس دعا کی طرف نگاہ اور توجہ نہ کی ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ جب بھی نیا مہینہ ان کے سامنے آتا، جب بھی نیا سال ان کی زندگی میں آتا، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ اے اللہ، اس نئے مہینے یا نئے سال کو ہمارے اوپر امن و ایمان، سلامتی و اسلام اور اپنی رضامندی، نیز شیطان سے پناہ کے ساتھ داخل فرما۔ یہ دیکھیے، یہ سلامتی کی دعا، یہ برکت کی دعا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین مانگا کرتے تھے۔ جب بھی نیا مہینہ شروع ہوتا یا نیا سال شروع ہوتا، اس لیے کہ جو مشکلات، جو پریشانیاں گزرے ہوئے مہینے کے اندر آئی، صحابہ کرام اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، اس مہینے میں، اس سال کے اندر جو پریشانی آئی ہے، آنے والے سال کے اندر
یہ پریشانیاں، یہ دقتیں، یہ دشواریاں، یہ بے برکتی نہ آئے۔ شیطان جو پوری دنیا کے اندر شر کا ماحول پھیلا رہا ہے، جو پوری دنیا کے اندر بے حیائی کا ماحول پھیلا رہا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شیطان کے ان شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے علاوہ جو جشن، جو خوشی ہمارے درمیان منائی جاتی ہے، جو فضول چیزیں ہمارے درمیان منائی جاتی ہیں، ہمارے ملک کے اندر خاص طور سے میں اپنے ہندو بھائیوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ آپ اسلام کو مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر نہ سمجھیے، آپ اسلام کو مسلمانوں کے اخلاق دیکھ کر نہ پڑھیے، بلکہ آپ اسلام کی ہسٹری کا مطالعہ کیجئے، آپ اسلام کی کتابوں کو پڑھیے، آپ پوری دنیا کے لیے اللہ نے جس نبی کو، جس پیغمبر کو بھیجا، جو پوری دنیا کے لیے، پورے عالم کے لیے رحمت بن کر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجیے۔ آپ جب ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں گے، آپ کو نظر آئے گا کہ اسلام کے اندر یہ تمام کی تمام فضول چیزیں جو پورے عالم کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، اسلام کی نگاہ کے اندر ان کی کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں ہے۔ یہ تمام برائیاں جیسے مدرز ڈے، فادرز ڈے، ویلنٹائن ڈے، چلڈرنز ڈے اور ٹیچرز ڈے، یہ دکھلاوے کے جو رشتے جن کے اندر صرف ایک ریاکاری اور دکھلاوا ہے، صرف ایک دن کے لیے وہ اس خوشی میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور مدرس ڈے کے اندر ماں کی ایسی خدمت کرتے ہیں کہ پورے سال پھر اس ماں کی صورت دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ آج معاشرے کے اندر ماں کو اور باپ کو کس حیثیت سے دیکھا جا رہا ہے، اور ایک دن مدرس ڈے منا کر کیا ہم ماں کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ باپ کے لیے ایک دن اس کے لیے منا کر کیا ہم باپ کی ان قربانیوں کا حق ادا کر سکتے ہیں کہ جس باپ نے خون اور پسینے کی محنت کی کمائی کر کے ہماری پرورش کی ہے؟ یہ صرف دکھلاوے کے رشتے رہ چکے ہیں۔ آپ اسلام کی روشنی کے اندر ماں کے مقام کو پڑھیے۔ جب آپ اسلام کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ماں کے مقام کو پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو دکھائی دے گا کہ میرے آقا نے جو جنت جو ہر ایمان والے کو محبوب ہے، ہر ایمان والا وہاں جانے کا منتظر ہے، ہر ایمان والے کی خواہش ہے کہ مرنے کے بعد میرے حق میں جو فیصلہ ہو وہ جنت میں جانے کا ہو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تم ماں کی خدمت کرو، اس لیے کہ وہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے قدموں میں رکھی۔ اور یہ تمام فضول چیزیں جو ہم مناتے ہیں، جن کی جو ہمارے یہاں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام برائیوں سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں سے بچے۔ یہ تمام فضول چیزیں جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، ہمارے درمیان پھیلی ہوئی ہیں، اس آدمی کے اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ایمان والا، یہ شخص ان تمام کی تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ اس لیے
نئے سال کی ابتدا کے اندر جو ہم خوشی مناتے ہیں، جو جشن مناتے ہیں، شریعت نے اس کے لیے ہمیں صرف صحابہ کے عمل سے ہمیں صرف اتنا علم ہوتا ہے، اتنا سبق ملتا ہے کہ ہم اس آنے والے سال کے اندر یہ سنت تو نہیں لیکن گناہ بھی نہیں ہے کہ ہم صرف یہ اللہ سے یہ دعا مانگیں، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت محمدیہ کو دین کی بات سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔